السلام علیکم ریڈرز. ہیز دا ناول روگیش by Annan writes. Let's start. سائرہ جو ضد کر کے حارث کے ساتھ لاہور آ رہی تھی، کار میں بیٹھے حارث سے مخاطب ہوئی. لالا مجھے مال لے کر چلے، میں نے شاپنگ کرنی ہے. سائرہ نے لاڈ سے کہا. پر گڑیا ابھی تم تھکی ہوئی ہو، ہم بعد میں چلیں گے. حارث نے سائرہ کی تھکن کا احساس کرتے ہوئے کہا. نہیں لالا مجھے ابھی جانا ہے. سائرہ نے ضد کی. بس پھر حارث کی گڑیا کوئی بات کہے اور حارث اس سے پورا نہ کرے یہ ناممکن تھا. جو حکم گڑیا، حارث نے کہا اور کار کا رخ پیکیجز مال کی طرف کیا. بھابھی بس بھی کریں اور کتنا گھمائیں گی مجھے؟ اور آپ بھی؟ بھابھی تو چلو غیر صحیح، آپ کا تو ستیلا بھائی نہیں ہوں نا میں. مجھ معصوم پر تھوڑا رحم کریں، کب سے مجھے گھما رہی ہیں آپ دونوں؟ اس نے بے بسی والے انداز میں کہا. ہاں علی اب بولو ذرا کیا بول رہے تھے؟ عائزہ بھابھی نے علی کا کان پکڑ کے مروڑا. بھابھی میرا کان تو چھوڑ دیں، میری اتنی مجال کہ میں کچھ بولوں. آج مجھے سمجھ آئی کہ آپ کا شوہر نامدار آپ لوگوں کے ساتھ شاپنگ پر کیوں نہیں آتے. اچھا اب آپ دونوں یہ سامان پکڑیں، میں آ ہی گیا ہوں تو کچھ اپنی بھی شاپنگ کر لوں. ٹھیک ہے تم جاؤ، ہم فوڈ پوائنٹ پر ہیں، علی کی بھابھی نے کہا. سائرہ جو اپنی شاپنگ کرنے کے بعد حارث کے لیے شرٹس دیکھ رہی تھی، لیکن اسے ابھی تک کچھ پسند ہی نہیں آ رہا تھا. سائرہ تم دیکھو میں ایک ضروری کال کر کے آتا ہوں، حارث نے کہا اور سائڈ پر ہو گیا. سائرہ نے ہینگ ہوئی ایک شرٹ پکڑی. اسی وقت وہ شرٹ مقابل نے بھی پکڑی. مس آپ کوئی اور دیکھ لیں، یہ مجھے خریدنی ہے. علی نے سامنے لڑکی کو دیکھ تحمل سے اپنی بات مکمل کی. دیکھیں مسٹر یہ میں نے پہلے پکڑی ہے تو آپ کوئی اور دیکھ لیں، سائرہ نے جواب دیا اور کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی. ایسے کیسے، یہ مجھے تو میں نے خریدنی ہے. علی نے شرٹ سائرہ کے ہاتھ سے کھینچی. سائرہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی. آپ کو ذرا تمیز نہیں ہے لڑکیوں سے بات کرنے کی؟ سائرہ نے غصے سے کہا. میں کون سا لڑکیوں سے باتیں کرتا ہوں جو مجھے تمیز ہو؟ علی نے دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے کہا اور شرٹ لے کر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا. سائرہ پیر پٹکتے شاپ سے باہر نکلی. بدتمیز نہ ہو تو. ہانیہ جو روم میں بیٹھی اپنے نوٹس بنا رہی تھی، موبائل کی رنگ ہونے پر موبائل کی طرف متوجہ ہوئی. یہ ان نون نمبر ہے، کال اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں؟ ہانیہ نے سوچا. میں نہیں اٹھا رہی، پتہ نہیں کون ہے. وہ سوچ رہی تھی کہ فون بند ہو گیا. ہانیہ کندھے اچکا کر دوبارہ اپنے نوٹس کی طرف متوجہ ہوئی کہ پھر فون رنگ ہوا. فون کرنے والا ڈھیٹ ثابت ہوا تھا جو فون ملا کر بند کرنا بھول گیا تھا. ہانیہ نے غصے سے فون یس کر کے کان سے لگایا. ہانی جان میرے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کیا جو فون اتنی دیر سے اٹھایا ہے؟ حارث نے نارمل لہجے میں کہا. ہانیہ کا غصہ مقابل کی آواز پر اڑنچھو ہوا تھا. ننھے قطرے اس کے پیشانی پر نمایاں ہوئے. ہانیہ زندہ ہو؟ میری آواز سن کر صدمے سے اللہ کو پیاری تو نہیں ہو گئی؟ اب کی بار حارث کی آواز میں شرارت کا عنصر نمایاں تھا. میرا نمبر تمہیں؟ ابھی وہ کچھ بولتی کہ حارث کی غصے سے بھرپور آواز سنائی دی. کتنی بار کہا ہے آپ بولا کرو. جی وہی، آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ ہانیہ نے گڑبڑا کر کہا. او کم آن ہانی، نمبر کیا، مجھے تمہارے سارے خاندان کا پتہ ہے. سوچ رہا ہوں کسی دن بازل سے ملاقات کروں. حارث نے ناک سے مکھی اڑائی. ہانیہ تو حارث کی باتوں پر فریز ہوئی تھی. خیر بہت دنوں سے میں نے اپنی جان کی آواز نہیں سنی تھی، اسی لیے کال کی ہے. اور ایک اور بات، کل یونی میں میری بہن میرے ساتھ آئے گی. اس کے سامنے اگر تم نے کوئی الٹی بات کی تو بہت بری طرح پیش آؤں گا تمہارے ساتھ. ابھی ہانیہ کچھ بولتی کہ حارث اس کی سوچ پڑھ کے پہلے ہی بول اٹھا. اگر تم نے کل آف کیا تو میں اپنی بہن کو لے کر تمہارے گھر ہی آؤں گا. انکل آنٹی سے بھی ملاقات ہو جائے گی، حارث نے کہا اور کھٹاک سے فون بند کیا. ہاں کہہ تو ایسے رہا ہے جیسے اصل میں آ جائے گا. ہمیشہ مجھے دھمکی دے کر کام کرواتا ہے. میں بھی نہیں جاؤں گی کل یونی، ہانیہ نے کہا اور اپنے کام میں لگ گئی. بازل مجھے آپ سے بات کرنی ہے. بازل جو بیڈ پر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا مشال کے بلانے پر اس کی طرف متوجہ ہوا. ہاں میجان بولو، بازل نے ٹی وی بند کرتے ہوئے کہا. مشال اس کے پاس آئی. بازل کے سینے پر سر رکھے اس کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلنے لگی. بازل آنٹی لوگ میرے ساتھ صحیح بیہیو نہیں کرتے ہیں، ان سے کوئی بھی بات کر لو یا تو وہ جواب نہیں دیتی یا پھر ڈانٹ دیتی ہیں. مشال کے آنسو سے بازل کی شرٹ گیلی ہو رہی تھی
اور ریدا کے ساتھ ہی اچھی طرح رہتے ہیں سب. مجھے لگتا ہے وہی سب کو میرے خلاف کرتی ہے. میں نے سنا تھا آج آنٹی سے کہہ رہی تھی میں اس سے بدتمیزی کرتی ہوں، پر باسل میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. مشال کی بات سن کر باسل ارادہ کر چکا تھا ریدا کو لازمی سبق سکھائے گا. باسل نے مشال کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے. تم ٹینشن نہ لو، میں ابھی آتا ہوں. باسل یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا. مشال اپنا کام کر چکی تھی. ایک پراسرار سے مسکراہٹ نے مشال کے لبوں کا احاطہ کیا. آج شام کو ریدا جب بوتیک سے واپس آئی تو مشال اس کے راستے میں کھڑی ہو گئی. ویسے تم ہو تو خوبصورت، مشال نے ریدا کو اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے کہا. لیکن کیا فائدہ ایسی خوبصورتی کا؟ باسل تو مجھ سے محبت کرتا ہے، مشال نے مکروہ کہا لگاتے کہا. وہ ریدا کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام کر رہی تھی. آپ کو کوئی کام تھا؟ ریدا نے خود کو رونے سے باز رکھتے کہا. ہاں فریش جوس بنا کر مجھے دے جاؤ اور باسل کے ڈریس آئرن کر دینا بعد میں. مشال یہ کہہ کر روم میں چلی گئی. شازیہ بیگم جو ادھر ہی آئی تھی مشال کو ریدا کے پاس دیکھ ادھر ہی آ گئیں. وہ ان دنوں میں اچھی طرح اس مکار لڑکی کو سمجھ چکی تھیں. کیا کہہ رہی تھی یہ؟ شازیہ بیگم نے ریدا سے پوچھا. کچھ نہیں خالہ، بس جوس کا کہہ رہی تھی، ریدا نے جواب دیا. کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا کام کرنے کی، تم ابھی آئی ہو، جا کر چینج کرو، شازیہ بیگم سخت لہجے میں بولیں. کچھ نہیں ہوتا خالہ، بس 5 منٹ کا کام ہے، ابھی آتی ہوں، ریدا کہہ کر کچن کی جانب بڑھی. مشال اس بات کو کوئی اور رنگ دے کر باسل کے سامنے بیان کر چکی تھی. ریدا جو اپنے گیسٹ روم میں سونے کی تیاری کر رہی تھی باسل کو اپنے کمرے میں آتا دیکھ ٹھٹ گئی. باسل آپ یہاں، کوئی کام تھا؟ ریدا نے باسل سے کہا. کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ریدا نے باسل کو عجیب نظروں سے خود کو تکتے پا کر کہا. میں دیکھ رہا ہوں تم بس میرے سامنے ہی اچھے بننے کا ڈرامہ کرتی ہو. باسل نے بے تاثر لہجے سے جواب دیا. باسل یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ریدا نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا. تم نے امی سے یہ کہا ہے کہ مشال نے تم سے بدتمیزی کی ہے؟ باسل اب کی بار اس کے کچھ قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا. نہیں باسل، میں نے تو خالہ سے ایسا کچھ نہیں کہا، ریدا نے باسل سے کہا. باسل نے اب ریدا کے بال اپنی مضبوط گرفت میں لیے اور گرایا. تو کیا مشال جھوٹ بول رہی ہے؟ بالوں پر گرفت اتنی سخت تھی کہ ریدا کے سر میں ٹیسیں اٹھنے لگیں. میں نہیں جانتی باسل کہ مشال نے آپ کو کیا کہا ہے، پر میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، ریدا نے باسل کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھتے کہا. جھوٹ، بکواس کر رہی ہو تم، مشال جھوٹ نہیں بولتی. باسل نے اس کے بال جھٹکے. میں تمہیں وارن کر رہا ہوں ریدا، اپنی ان چیپ حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ 2 منٹ نہیں لگاؤں گا تمہیں فارغ کرنے میں، باسل نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا. ریدا آج پھر اپنی قسمت پر رونے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکی. ہم مسافر یوں ہی مصروف سفر جائیں گے، بے نشاں ہو گئے جب شہر تو گھر جائیں گے. کس قدر ہوگا یہاں مہر و وفا کا ماتم، ہم تیری یاد سے جس روز اتر جائیں گے. صبح جو سب ڈائننگ پر بیٹھے تھے باسل ان سب سے مخاطب ہوا. میں اور مشال گھر شفٹ کر رہے ہیں، باسل نے سیدھا بات کی. اچھا، اور ریدا کا کیا؟ ماجد صاحب نے استفسار کیا. باقی سب دم سادھے انہیں ہی دیکھ رہے تھے. وہ اگر چاہے تو ہمارے ساتھ جا سکتی ہے، نہیں تو یہیں رہے، میں ڈائیورس کے لیے بھی تیار ہوں، اپنی نئی زندگی شروع کر سکتی ہے، باسل نے بڑے نارمل انداز میں کہا، اس بات پر دھیان دیے بغیر کہ وہ پھر ریدا کے دل کو بری طرح توڑ چکا ہے. نہ جانے وہ کتنے زخم اس کے روح پر لگا چکا تھا اپنے الفاظ سے. میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، ریدا نے باسل سے کہا. ایز یو وش، جیسا تمہیں بہتر لگے، وہ کہہ کر آفس کے لیے نکل گیا. ہانیہ، تم آج یونی کیوں نہیں جا رہی؟ مجھے سیدھی طرح بات بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ زویا نے مشکوک نظروں سے ہانیہ کو دیکھتے کہا. اچھا تم واپس آؤ گی پھر بتاؤں گی، ابھی جاؤ، دیر ہو رہی ہے، ہانیہ نے کہا. زویا سر ہلا کر مین گیٹ عبور کر گئی. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ روحان اور ذیشان نے سائرہ کو سلام کیا جو آج حارث کے ساتھ ضد کر کے یونی آئی تھی کیونکہ اس نے اپنی فیوچر بھابھی سے ملنا تھا. وعلیکم السلام، میں ٹھیک، آپ دونوں کیسے ہیں؟ سائرہ نے رسمن پوچھا.
جبکہ وہ ہانیہ کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ لالا بھابھی کب آئیں گی؟ اس نے کئی دفعہ پوچھے جانے والا سوال پھر دہرایا۔ ابھی حارث جواب دیتا کہ اسے زویا نظر آئی، پر ہانیہ اس کے ساتھ نہیں تھی، یعنی وہ یونی نہیں آئی تھی۔ زویا نے ان کے پاس آ کر سلام کیا اور بیٹھ گئی۔ ارے یہ کون ہے؟ زویا نے سائرہ کی طرف دیکھتے پوچھا، جس کی شکل حارث سے کافی ملتی تھی۔ زویا یہ میری بہن سائرہ ہے، حارث نے جواب دیا۔ اوہ صحیح، زویا نے اپنے ہونٹ گول کر کے کہا۔ روحان نے فوراً زویا سے نظریں ہٹائیں۔ ہیلو سائرہ، اٹس می زویا۔ زویا نے ہاتھ سائرہ کی طرف بڑھایا۔ سائرہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اسے یہ چلبلی لڑکی کافی پسند آئی تھی۔ زویا، ہانیہ کیوں نہیں آئی؟ حارث نے زویا سے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نے اسے پوچھا تھا پر اس نے مجھے بتایا ہی نہیں، زویا نے کندھے اچکا کر جواب دیا۔ ابھی وہ سب باتیں کر رہے تھے کہ کوئی وجود دھب سے سائرہ کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھا۔ سائرہ ایک دم اپنی جگہ سے اچھلی اور گردن موڑ کر بیٹھنے والے وجود کو غصے سے دیکھنا چاہا، پر جب اس پر نظر پڑی تو غصہ نئے سرے سے آیا۔ تم علی اور سائرہ بیک وقت چیخے۔ سائرہ کے لہجے میں غصے کا عنصر تھا، جبکہ علی کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ علی فوراً کرسی سے اٹھا، جبکہ باقی سارے خاموش تماشائی تھے۔ مجھے لگتا ہے میں غلط ٹیبل پر آ گیا ہوں، معاف کرنا بہن، میں چلتا ہوں، وہ کہہ کر جانے لگا۔ اوے کمینے، بیٹھ جا ادھر، ذیشان نے کہا۔ ہاں تو اب آپ دونوں بتائیں، آپ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ زویا بولی۔ جی ہماری کل مال میں ملاقات ہوئی تھی، سائرہ نے جواب دیا اور کھا جانے والی نظروں سے علی کی طرف دیکھا، جس نے وہی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، زویا نے کہا اور اٹھ گئی۔ حارث، روحان اور ذیشان باتیں کر رہے تھے۔ علی موقع سے فائدہ اٹھاتے سائرہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اور بلی آنکھوں والی بات سنو، علی نے آہستہ آواز میں کہا۔ یہ بلی آنکھوں والی کس کو کہا؟ سائرہ نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ ظاہر ہے تم سے بات کر رہا ہوں تو تم ہی کو کہا ہے، علی نے بتیسی نکال کر جواب دیا۔ آج تک سب نے سائرہ کی آنکھوں کی تعریف کی تھی اور یہ اسے بلی آنکھوں والی کہہ رہا تھا۔ سائرہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ اور تم خود کیا ہو لنگور کہیں گے؟ سائرہ نے بھی حساب برابر کیا۔ اچھا لڑاکا عورت، بات تو سن لو۔ دیکھو مال میں جو بھی ہوا تھا تم حارث کو نہ بتانا۔ مجھے نہیں پتا تھا تم حارث کی بہن ہو، اگر پتہ ہوتا تو خود تمہارے ساتھ شرٹ سلیکٹ کرواتا، علی نے کہا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، تم کس کے لیے شرٹس لے رہی تھی؟ علی نے پوچھا۔ میں تمہیں یہ بتانا ضروری نہیں سمجھتی، سائرہ نے ناک چڑھا کر جواب دیا۔ او تو کسی خاص کے لیے خرید رہی تھی، علی نے شرارتی لہجے میں کہا۔ ہاں خاص تو وہ ہیں، سائرہ نے مسکراتے جواب دیا۔ مجھے بھی بتاؤ کون ہے وہ؟ علی نے پوچھا۔ میرے لیے سب سے خاص حارث بھائی ہیں، سائرہ نے مسکراہٹ سے جواب دیا۔ اچھا میں کچھ اور سمجھا تھا، علی نے کہا۔ سائرہ چلیں؟ حارث اب سائرہ اور علی کی طرف متوجہ ہوا۔ سائرہ جو گاڑی میں بیٹھی تھی حارث سے مخاطب ہوئی۔ لالا، ہانیہ بھابھی تو آج یونی نہیں آئیں، میں ان سے کیسے ملوں؟ کل میں نے حویلی واپس جانا ہے، سائرہ نے افسردگی سے کہا۔ وہ نہیں آئی تو کیا ہوا، ہم چلے جاتے ہیں۔ حارث کہاں برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی بہن اداس ہو۔ حارث نے مسکراتے حل پیش کیا۔ لالا، اب سچ کہہ رہے ہیں، ہم ان کے گھر جا سکتے ہیں؟ جی گڑیا، ہم اسی کے گھر جا رہے ہیں، حارث نے کہا، اور تھوڑی دیر بعد حارث کی لینڈ کروزر ہانیہ کے گھر کے آگے تھی۔ حارث نے اتر کر ڈور بیل بجائی۔ زارا بیگم جو پودوں کو پانی دے رہی تھیں، انہوں نے دروازہ کھولا۔ دروازے کے سامنے کھڑے خوبرو نوجوان کو دیکھ وہ حیرانی سے بولی، جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ حارث نے اب آنکھوں پر لگا چشمہ ہٹایا، اس کی گرے آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ پیچھے سے زویا آ گئی۔ حارث بھائی آپ یہاں؟ زویا نے کہا۔ زویا کو ہانیہ سب کچھ بتا چکی تھی، لیکن زویا کے لیے یہ بات شوق سے کم نہ تھی کہ حارث واقعی ان کے گھر پہنچ گیا ہے۔ آؤ سائرہ، اندر آؤ، زویا نے کہا۔ ماما یہ ہماری دوست ہے اور یہ ان کے بھائی ہیں، زویا نے زارا بیگم سے کہا اور ان دونوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ اتنی دیر میں شازیہ بیگم بھی ڈرائنگ روم میں آ چکی تھیں۔ ہانیہ کہاں مری پڑی ہو؟
ہانیہ جو آرام سے ہینڈ فری لگائے سیریز دیکھنے میں مصروف تھی، زویا کے ہینڈ فری کھینچنے پر تڑپ کر سیدھی ہوئی۔ کیا ہے، کون سی قیامت آ گئی؟ ہانیہ نے ترک کر کہا۔ قیامت نہیں، نیچے تمہارے لارڈ صاحب اپنی بہن کے ساتھ تشریف لے آئے ہیں، اب جا کر انہیں اپنا دیدار کرواؤ، زویا نے جل کے کہا۔ ہانیہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کہہ دو زویا، یہ مذاق ہے، وہ سائیکو یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ تمہارا خان آ گیا ہے اور تائی جان تمہیں بلا رہی ہیں، تمہیں اس نے جب پہلے ہی کہا تھا کہ یونی آ جانا، پھر کون سی موت پڑی تھی جو یونی نہیں گئی؟ یار زویا، میں نے نہیں جانا نیچے، اور ماما بھی نیچے ہیں، اوپر سے وہ مجھے دیکھتا نہیں، گھورتا ہے۔ اف خدایا، میں یونی چلی ہی جاتی تو بہتر تھا۔ پاگل نہ بنو، اور میں نے کہا ہے، حارث بھائی کی بہن ہماری دوست ہے، اور اس لڑکی کا نام سائرہ ہے، اس سے ایسے ملنا سب کو لگے وہ ہماری دوست ہے۔ اپنا حلیہ درست کر کے آ جاؤ نیچے، زویا کہہ کر نیچے چلی گئی۔ ہانیہ 2 منٹ بعد اپنا دوپٹہ درست کرتے ڈرائنگ روم میں پہنچی۔ السلام علیکم، ہانیہ نے سلام کیا۔ حارث جو شازیہ بیگم کے ساتھ بیٹھا باتوں میں مصروف تھا، اب نظر اٹھا کر ہانیہ کو دیکھا۔ وہ سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں ہانیہ؟ سائرہ نے کھڑے ہوتے اس کو گلے لگا کر کہا۔ میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ ہانیہ نے مسکراہٹ سجا کر پوچھا۔ ہانیہ بیٹا جاؤ، چائے وغیرہ کا انتظام کرو، شازیہ بیگم نے کہا۔ جی ماما، ہانیہ مختصر جواب دے کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ہانیہ نے اب سب کو چائے دینے کے بعد حارث کی طرف بڑھی۔ ہانیہ کے ہاتھ اب باقاعدہ کانپنے لگے تھے، جس کی وجہ سے کپ کی آواز آنا شروع ہو چکی تھی۔ حارث اس کی حالت سے محظوظ ہوتا مسکرایا، پر اس سے پہلے کہ گرم چائے ہانیہ کا ہاتھ جلاتی، حارث نے اس کے ہاتھ سے چائے لے لی۔ بیٹا بھائی کو سینڈوچ بھی دو، شازیہ بیگم نے ہانیہ سے کہا۔ حارث کو ان کی بات سن کر ایک زبردست پھندا لگا، جبکہ ہانیہ نے دل چلانے والی مسکراہٹ حارث کی طرف اچھالی۔ بھائی یہ لیں، یہ بھی ٹرائی کریں، ہانیہ نے پاس پڑے پیٹیز کی ٹرے حارث کی طرف کر کے کہا۔ حارث نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا۔ سائرہ جو کافی حد تک معاملہ سمجھ گئی تھی، اب اپنے بھائی کی حالت دیکھ بڑی مشکل سے قہقہ لگانے سے رکی۔ نہیں شکریہ، حارث نے صاف انکار کیا۔ چلو سائرہ، کافی دیر ہو گئی ہے، اب چلتے ہیں، حارث سائرہ سے کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا آنٹی، ہم چلتے ہیں، حارث نے شازیہ بیگم سے سر پر پیار لیتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ جاؤ ہانیہ بیٹا، سی آف کرو، شازیہ بیگم نے ہانیہ سے کہا جو ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ جی ماما، جا رہی ہوں، ہانیہ نے کہا اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ حارث جو باہر جا رہا تھا، ہانیہ کو دیکھ رکا اور سائرہ کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ بھائی کی کچھ لگتی، کل یونی آؤ، پھر بتاؤں گا۔ وہ اپنے تیوروں سے ہانیہ کی جان اٹکا کر جا چکا تھا۔ ہانیہ اپنا تنفس درست کرتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔